السلام علیکم. ایک اہم سوال آیا ہوا کہ جب قربانی پھر قریب آ رہی ہے تو کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا کہ اس کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے، جو روایتی طور پر پوری کہانی مشہور ہے. سیدھی سی بات ہے کہ روایتی کہانیوں میں جھوٹ کافی ہے، لہذا ذرا سی عقل استعمال کرنے والا شخص جھوٹ کو پکڑ لیتا ہے. لیکن جو اندھے پجاری ہیں، روایتوں کے پجاری، اور جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو غیر اللہ کے کلام کے بغیر ملاوٹ کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا، وہ لوگ اس کہانی کے قائل ہیں. کہانی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر ایک کو معاشرے میں سب کو پتہ ہے، اور دکھاوے کے لیے لوگ جانور قربان بھی کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے مزید کہانیوں میں اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ خون کا پنجہ لگا کر خوش ہوتے ہیں، کچھ کوئی اور جنتر منتر بھی مانتے ہیں، کچھ ہندوؤں کی طرح کچھ عقائد رکھتے ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں، ان سب کو واضح کرنا اپنا وقت ضائع کرنے کے مرادف ہے، کیونکہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیل کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت عام انسانوں میں آسان اردو زبان میں سمجھا دیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو اور وہ نتائج حاصل کیا جا سکے جو اللہ دینا چاہتا ہے. تو آئیے اس کے لیے ہم سورہ الصافات اور اس کی آیت نمبر 100 سے 113 تک دیکھ لیتے ہیں، یعنی 37 کی 100 to 113. یہاں سے پوری کہانی کو فٹ کیا گیا ہے، تو ہم انہی آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ کہانی کی مکمل وضاحت ہو جائے. اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے نیک اولاد عطا فرما. اب دیکھیے اصل الفاظ پر غور کریں تو اس میں نیک اولاد کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ رب حبلی، اے رب بلا معاوضہ دے میرے لیے. حب کہتے ہیں بلا معاوضہ دینے کو، اس لیے اللہ بھی وہاب کہلاتا ہے. میں نے صالحین مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ طلب کر رہے تھے کہ ہمیں ایسے مکمل صحیح عمل کرنے والے لوگ مل جائیں کہ ہم اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، اللہ کی دی گئی ہدایت پر مکمل عمل کر سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد حاصل کیا جا سکے. تو جواباً اللہ کیا کرے دیکھیے، بس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. اب کیونکہ انہوں نے پہلے ہی نیک اولاد اپنی طرف سے لگا دیا کہانی بنانے کے لیے کہ ابراہیم نیک اولاد کی دعا مانگ رہے تھے، لہذا اگلی آیت کو اس کے مطابق کرنے کے لیے اب یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. سیدھی سی بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ ہی بشارت دیتا کہ اس طرح لڑکا ہونا ہے اور پھر ایسے ایسے کام ہونے ہیں، یہ پوری زندگی کا محور، پوری زندگی کا عمل اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، تو اس میں ابراہیم کا کون سا کمال یا اسماعیل کا کون سا کمال؟ وہ تو اللہ نے وہ متعین کر رکھا تھا کہ ایسا ایسا عمل کرنا، اس طرح سے کرنا ہے، اس لیے کر لیا. تو اب اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا طے کردہ پلان ہے کہ یہ لوگ ایسے نافرمانی کریں گے اور اس طرح یہ باتیں سامنے آئیں گی، تو اس کو سزا دینے کا اختیار بھی اللہ کو نہیں ہونا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو کردار جس کا متعین کیا اس نے اپنے کردار کو اچھی طرح سے نبھایا، لہٰذا سب کو شاباشی ملنی چاہیے. اب یہ کیا کہ کسی کو جنت اور کسی کو جہنم دیا جائے اس کے اعمال کے مطابق، جبکہ اعمال تو اللہ نے مرتب کر رکھا تھا. اگر اس آیت کو، اس ترجمے کو درست مان لیا جائے، روایتی ترجمے کو، تو سیدھی سی بات یہاں بات کیا ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیں. فبشرناہ، پس ہم نے اسے آگاہی دی، بے غلام حلیم، بردبار کام کرنے والوں کی، ورکرز کی. غلام کہتے ہیں کام کرنے والوں کو. آگے پھر دیکھیے، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا، ہے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم کیا جاتا وہ کریں، آپ مجھے جلد ہی پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. بات پھر وہی کہ قرآن کو روایتوں کے ذریعے سمجھا گیا. پہلے روایت کے ذریعے پوری کہانی بنا ڈالی، ان روایتوں کو قرآن میں فٹ کرنے کے لیے اب اس کے مطابق ترجمہ کیا جا رہا تاکہ وہ روایت سچی ثابت ہو جائے، اللہ کی ہدایت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اب دیکھیے، کیونکہ یہاں پر اولاد کی بات نہیں ہے، مکمل صحیح عمل کرنے والے کی بات تھی کہ بلا معاوضہ مل جائیں، تو اللہ نے آگاہی دیا ایسے بردبار کام کرنے والوں کی کہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں. جیسے آپ معاشرے میں ایک پارٹی بناتے ہیں تو اس میں چاہتے ہیں کہ اچھی اہلیت والے لوگ آئیں
تاکہ وہ اچھا کام کر کے اپنا نام بنا سکے، اقتدار حاصل کر سکے اور ملک کا بیڑا پار لگا سکے، یعنی عام عوام کو خوشحالی میسر آ سکے۔ تو یقینی سی بات ہے اس کے لیے اچھے کام کرنے والے دیانتدار افراد کی تلاش ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہو رہا ہے کہ فلما بلغا، پس جب پہنچا، ماہ سیّا، اس کے ساتھ کوشش کرنے کو، صحیح دوڑنے کو نہیں کہا جاتا، کوشش کو کہا جاتا ہے۔ قال یا بنیا، کہا ہے میرے بنیاد والوں، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خاص راحت میں، خاص سکون میں۔ نیند کو بھی نوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی سکون اور راحت ہے، یہ اس کی جمع ہے منام۔ انی اذبحو کا، یہ کہ میں تجھے الگ کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، پس دیکھ کیا جو تیری رائے ہے۔ قال یا ابت افعل، کہا ہے میرے بڑے، وہ فعل کر، ما تؤمر، جو تجھے معاملہ دیا گیا ہے۔ ستجدونی، جلد تم مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ، اگر اللہ کی چاہت ہے، من الصابرین، ثابت قدموں میں سے، ڈٹ جانے والوں میں سے۔ تو اس ساتھ میں اللہ جو ہدایت دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جب وہ کام کرنے والے اس کے ساتھ کوشش کو پہنچ گئے، اس کے ساتھ لگ کر اب اکٹھے کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے کیا کچھ کیا جائے، تو وہاں پر اس نے کہا کہ اے میرے بنیاد والوں، میں تو دیکھ رہا ہوں بڑے اس راحت و سکون میں جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ میں تم سب کو الگ کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں کا مطلب یہ کہ الگ کرنا، ذبح کا مطلب یہ نہیں کہ چھری چاپڑ سے لے کر کچھ گردن پورا الگ کر دیا جائے، تو اس کو ایسا نہیں ہے۔ انسانی تعلقات جب منقطع ہوتے ہیں تو یہ کاٹا نہیں جاتا، اسے علیحدگی اختیار کی جاتی۔ تو میں تجھے الگ کر رہا ہوں، بس تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم بھی عمل دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے عمل چل رہا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے، کیا ایسا ہی ہے کہ میں اگر اللہ کا فرمان بردار ہو رہا ہوں، تم لوگ نافرمانی اختیار کرو تو تم سے علیحدگی اختیار کی جا رہی ہے۔ تو اب جواب کیا ملتا ہے کہ کہا اے میرے بڑے، تو فیل کر جو تمہیں معاملہ ملا ہے۔ یقینی سی بات ہے اگر رب کی فرما برداری سب چاہ رہے ہیں، رب کے معاملات کو سمجھ رہے ہیں، رب سے احکامات کو وصول کر رہے ہیں، تو رب جو حکم دے رہا ہے، رب جو معاملہ دے رہا ہے، عمل اس پر کرنا ہے، دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہو۔ یعنی رب نے اگر کہا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنے کے لیے، تو دنیا اگر اقرأ صلاۃ میں لگی ہو تو کیا ہم بھی اقرأ صلاۃ میں لگ جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں وہی معاملہ کرنا ہے جس کا حکم اللہ کی آیتیں دے رہی ہیں، یعنی اللہ دے رہا اپنی آیتوں کے ذریعے۔ تو جو بات سامنے آئے گی آیتوں کے ذریعے، اس کی فرما برداری اختیار کی جائے گی، جو نہیں آئے گی اس کی نہیں کی جائے گی۔ تو اس نے کہا ہے میرے بڑے، تو وہ فیل کر جو تجھے معاملہ مل رہا ہے، جو رب کا معاملہ اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ جلد تم مجھے پاؤ گے، اگر یہ اللہ کی چاہت ہے تو ثابت قدموں میں سے۔ یقینی سی بات ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے بھی سمجھ لیا کہ واقعی اللہ کا یہ حکم ہے، آیتیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی تم فرما بردار پاؤ گے، ہمیں بھی ثابت قدم پاؤ گے، ہم وہی عمل کریں گے، اسی کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ دنیا کیونکہ نمازیں پڑھ رہی ہے اس لیے ہم بھی نماز پڑھیں گے، دنیا کیونکہ جانور ذبح کر رہی ہے اس لیے ہم بھی جانور ذبح کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ رب سے اگر ہمیں معاملہ مل رہا ہے، ہم رب کی فرما برداری اختیار کریں گے، اگر واقعی وہ اللہ کی چاہت ہے تو ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ پس جب دونوں نے حکم الہی کو مان لیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ بات وہی ہے کہ کہانی کو مکمل کرنے کے لیے اسی طرح کا ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو ذبح کروا رہے، لہذا ذبح کروانے کے لیے ایک کو لیٹنا پڑتا ہے، ایک کو اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ تو بیٹے کو ذبح کروا رہے اس لیے کہہ رہے کہ حالانکہ باپ بیٹے دونوں نے حکم مان لیا، نہیں ایک نے ذبح کرنے کا حکم مان لیا، ایک نے ذبح ہونے کا حکم مان لیا، تو پھر لٹا دیا، وہ بھی پیشانی کے بل۔ پیشانی کے بل آپ لٹا کر کسی کی گردن کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ خود لیٹ کر تجربہ کر لیں، پیشانی کے بل لیٹنے سے کیا شہریں کاٹی جاتی ہے؟ جانوروں کو بھی آپ کیا پیشانی کے بل لٹا کے کاٹتے ہیں؟ پیشانی تو اوپر ہوتی ہے جب گلے پر چھری چلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ عملی طور پر ویسے بھی ناقابل عمل ہے۔ ان کہانی بنانے والوں نے تھوڑی سی بھی عقل استعمال کی ہوتی تو اتنا بڑا بڑا بلنڈر نہیں مارتے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولتے، اللہ پر اس قدر افطرا نہیں کرتے۔ تو اللہ تو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ پر بھی افطرا کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی جھوٹا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی افطرا کو نہیں مانتے، ہم حقیقت جانتے ہیں، احکامات کو سمجھتے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ اب اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے کہ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں سلامتی دینے والے ہو گئے،
یہ دونوں سے مراد صرف دو فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک سربراہ ہے اور دوسرے ورکرز ہیں جو جمع میں ہیں. تو دونوں کی بات یعنی سربراہ اور کارکن، یعنی ایک پارٹی کا سربراہ اور باقی کارکنان ہے. سربراہ ایک ہوتا ہے، کارکنان تو لاتعداد ہوتے ہیں ہر پارٹی کے، کسی کے سینکڑوں میں ہوتے ہیں، کسی کے ہزاروں میں، کسی کے لاکھوں میں، کسی کے اربوں میں بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے بس یہ دونوں یعنی رہنما بھی اور اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے کارکنان بھی دونوں سلامتی دینے والے ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے جھکا دیا اپنی جبینوں کے لیے، یعنی اب فرما برداری کے لیے اپنی جبیں جھکا دی، سر تسلیم خم کر لیا، مان لیا. جبین کا مطلب کہیں بھی پیشانی نہیں ہے، جبیں ٹکا دینا، کسی کے آگے جھک جانا، تو اس کا فرما بردار ہونا کہلاتا ہے. چھری سے گردن الگ کرنے کے لیے پیشانی کے بل نہیں لٹایا جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، آپ کاٹ ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے ندا دیا، ہم نے آواز دی کہ اے دلیل سے بات کرنے والے، اے ابراہیم. یہاں یاد رکھیں کہ یہ اس میں معرفہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ جس پہلے شخص نے دلیل سے اللہ کی بات کی، بات اس کی ہی ہو رہی ہے، باقی کوئی نام نہیں ہے، تو نام تو اپنی طرف سے ڈالا گیا ہے. کوئی اسماعیل کہتا ہے، کوئی اسحاق کہتا ہے، بات دونوں کی نہیں ہے، بات تو ورکرز کی چل رہی ہے. تو ہم نے ندا دیا کہ اے دلیل سے بات کرنے والے، تحقیق تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. اب کہانی کے مطابق کیونکہ انہوں نے تو باپ سے بیٹے کو ذبح کروانا تھا، اس لیے لٹا بھی دیا، اور پھر اللہ نے آواز بھی دے دی کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. حالانکہ چھری پھیری نہیں، بیٹا مرا ہی نہیں، گردن کٹی نہیں، تو کیسے سچا کر دکھایا؟ سچا تو اس وقت ہوتا جب واقعی گردن کٹ جاتی، علیحدہ ہو جاتا، ایسا تو ہوا نہیں. اب یہاں یہ کہانی میں ٹویسٹ لاتے ہیں کہ اللہ نے اسماعیل کو ہٹا کر مینڈا ڈال دیا، حالانکہ یہاں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے. یہ تو اپنی طرف سے من گھڑت باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے اضافی الفاظ ہیں. یہاں اللہ کیا کرے، قد صدقت الرؤیا، یقینی تو نے سچا کر دکھایا خواب. یہ رویا یہ بند آنکھوں سے خواب دیکھنا نہیں ہے، مستقبل کا خواب دیکھنا. جیسے ہمارے یہاں مختلف پارٹی مختلف خواب دکھاتی رہی ہے. میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کیونکہ پاکستان میں رہتا ہوں. بھٹو نے خواب دکھایا کہ ہم عوام کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، لہذا سب کچھ قومی ملکیت میں لے لیا جائے. ضیاء الحق نے اسلامی نظام کا خواب دکھایا. اس کے بعد ہمارے جمہوری دور کے حکمران آتے رہے، کسی نے ایشین ٹائیگر بنانے کا خواب دکھایا، کسی نے جمہوریت پسند بنانے کا خواب دکھایا. پھر فوجی حکمرانی آئی تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا خواب دکھا دیا کہ ہم پہلے پاکستان کو مقدم رکھتے ہیں. پھر دیگر پارٹیاں مزید آتی رہی ہیں، لیکن یہ سب خواب ہی رہے، عمل کر کے کسی نے سچا نہیں کر دکھایا. وہ عوام کو خواب دکھایا، مختلف ناموں پر عوام کو خواب دکھایا، وہ خواب کسی نے پورا نہیں کیا، کسی نے سچا نہیں کر دکھایا. ایک پارٹی نے دعویٰ کیا کہ 90 دن کے لیے ہمیں اختیار دے دیا جائے، ہم پاکستان کا قانون برابر ہے، امیر غریب سب کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا. جب اقتدار ملا تو 3 سال میں بھی کچھ نہ کر سکے، کیونکہ وہ تو خواب دکھانے کے لیے تھا، عمل کرنے کے لیے نہیں، سچا کر دکھانے کے لیے نہیں. جبکہ یہاں اللہ بتا رہا ہے یقینی تو نے سچا کر دکھایا خواب. تو جو خواب اللہ نے دکھایا کہ عام انسان جو اللہ کا فرما بردار بن جائے، وہ کس طرح بہترین معاشرہ بنا کر پرامن معاشرہ قائم کرتا ہے، اور کس طرح خوف اور حزن سے غائب ہو جاتے ہیں لوگ، کیسے ایسی ریاست بنتی ہے جو پرامن ہوتی ہے، اور ایسا نظام دیتی ہے جو سلامتی والا نظام ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے. تو وہ تو اسی وقت خواب پورا ہوگا جب اللہ کے احکامات کے تحت عمل کیا جائے، تو وہ نتائج حاصل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ نے کہا یقینی تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انک ذالک، بے شک اسی طرح نجزی المحسنین، ہم سے نتیجہ ہے توازن برقرار رکھنے والوں کو، حسن کارانہ کام کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو. محسنین کا مادہ اصل میں حسن ہی ہے، اے سین نون. اور حسن کہا جاتا ہے ہر
चीज तवाजुन के साथ हो, मुतवाजन हो। यहाँ तवाजुन बिगड़ा वहां हुस्न खत्म हो जाता है। तो बेशक इसी तरह हम मुतवाजन रहने वालों को नतीजा देते हैं। बेशक ये अलबत्ता खुली आजमाइश, बड़ा इम्तिहान था। अब इसको उन्होंने क्या कहा कि बेशक ये खुली आजमाइश थी कि वाकई ऐसा करते या नहीं करते। तो खुली आजमाइश तो ये भी कि अल्लाह ने आपको वजूद दिया, फिर अल्लाह चाहता है कि बाकिरदार बनो, अच्छा माशरा बनाओ, सलामती वाला निज़ाम नाफिज करो, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ बात क्या हो रही, इन्ना हाजा, बेशक ये लहुवल बलाउल मुबीन, जरूर यही वाज़े आजमाइश है। ये है इंसान की वाज़े आजमाइश कि तुम्हें पैदा किया गया है पुरअमन माशरे के लिए, बाकिरदार बनने के लिए, माशरे को ठीक करने के लिए, अच्छी रियासत कायम करने के लिए, सलामती वाला निज़ाम नाफिज करने के लिए। तुम सब इसके उलट काम कर रहे हो। तो ये है बयान की हुई वजाहत वाली आजमाइश। और हमने एक बड़ा ज़बीहा कुर्बानी को उसका फिदिया दिया। अब ये फिदिया के लफ्ज़ से निकाल लिया कि अल्लाह ने इस्माइल को बचा के मेंढा डाल दिया था, ऐसे अल्फाज नहीं है, घुसेड़ा गया अल्लाह के कलाम में। अगर अल्लाह के कलाम का शिर्क किया गया, यहाँ लफ्ज़ है वह फदई ना हो, और हमने नेमुल बदल दिया उसे बेज़ेबहिन अजीम, इंतहाई अलग होने को। आप माशरे में जो कुछ भी अमल कर रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी वाला, आप अल्लाह के अहकामात को नहीं वसूल कर रहे हैं, तो इन सब से आपको अलहदगी अख्तियार करना है। और ये एक इंतहा होता है कि ऐसे आप अपने उस अमल को छोड़ दें जो आपके पास बचपन से सराद किया गया। लेकिन जैसे ही आपको अक्ल शऊर आता है, आप अल्लाह के अहकामात को समझना शुरू होते हैं, आप अल्लाह के फरमाबरदार बनना चाहते हैं, तो हर उस अमल को छोड़ देते हैं, अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं जिसकी तस्दीक अल्लाह के कलाम से न हो। तो ये है फिदिया, ये है नेमुल बदल, और ये इंतहा अलग होने की। इसीलिए आगे अल्लाह कह रहा है कि और हमने इसका जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा। अब इस से ये लोग ये लेते हैं, देखिए अल्लाह ने निशानी बरकरार रखी और इसीलिए हम कुर्बानी करते हैं, जबकि इसी सूरत में नूह के साथ भी वतरकना अलैहिम फिल आखिरीन आया है, मूसा और हारून के साथ भी आया वतरकना अलैहिमा फिल आखिरीन आयत नंबर 119 में, और नूह के साथ जो अल्लाह ने कहा है वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, ये आयत नंबर 78 में इसी सूरत में। फिर उसके बाद इसमें लूत के साथ भी आया। तो ये वतरकना अलैहि फिल आखिरीन किसी एक शख्स के साथ नहीं आया कि सिर्फ इब्राहिम के साथ आया था, आपने इब्राहिम की सुन्नत जो कुर्बानी कर लिया। नूह की सुन्नत क्या है, इब्राहिम और मूसा की, ये मूसा और हारून की सुन्नत क्या है, ये भी आपको नहीं पता। इलियास की सुन्नत क्या है, अल्लाह ने उसके लिए भी कहा है वतरकना फिल आखिरीन, इसकी आयत नंबर 129 देख लें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्लाह ने किसी एक शख्स के साथ कहा, ये तो मुतअद्दिद अफराद के साथ कहा गया। आप किसी की सुन्नत को बाकी नहीं रख रहे, सिर्फ एक गोश्त खाने के लिए सुन्नत को अपने जिंदा कर रखा है। देखिए यहां बात क्या हो रही है, अल्लाह क्या हुक्म दे रहा और इन्होंने क्या से क्या बना रखा है। तो वतरकना अलैहि फिल आखिरीन हमने छोड़ दिया इस पर बाद वालों में। बाद वालों में तरीक़ेकार है कि हर वो अमल छोड़ देना जिसकी तस्दीक कुरानी आयत ना करे, अल्लाह की किताब ना करे। इसलिए फिर आगे अल्लाह कह रहा है कि सलाम हो इब्राहिम पर, यानी सलामुन अला इब्राहिम, सलामती है दलील से बात करने वालों पर। कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम मुतवाज़न रहने वालों को नतीजा देते हैं। फिर आगे कह रहा बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। तो इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो मेरे मानने वाले ताबेदारों में से था। यानी जो दलील से बात करता है, अपने हर अमल की तस्दीक अल्लाह के कलाम से करता है, तो वो ऐसा अब्द होता है जो मानने वाला होता है। नहीं, बेशक हमारे ताबेदारों में से मानने वाले हैं, जो लोग छोड़ते हैं, जो अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो सब अल्लाह के ताबेदारों में से। तो आगे फिर अल्लाह उन्हें नतीजा क्या देता है, और हमने उसे बशारत दी इसहाक की कि वो एक नबी सालिहीन में से होगा। अब सीधी सी बात है कि जो लोग इसहाक की कुर्बानी लेते हैं वो यहाँ से गलत साबित हो जाते हैं कि इसहाक तो बाद में आ रहे हैं, ख्वाब पूरा होने के बाद, तरका छोड़ने के बाद, फिर बाद में बता रहे हैं। हालांकि यहाँ देखिए अल्लाह बात क्या कह रहा है, वबशरना, और हमने आगाही दिया उसे बेइसहाका,
सुहक कहते हैं दूर करने को, खूब दूर करने को। नबी मिन सालिहीन, खबर से जो मुकम्मल सही अमल करने वालों में से। तो जो अल्लाह के फरमाबरदार हो जाते हैं, मुकम्मल सही अमल करते हैं, वो अल्लाह की खबरों से अपने अमल की तस्दीक करते हैं और उन सब से दूर हो जाते हैं जो इसके अलावा होता है। इसलिए आगे फिर अल्लाह कह रहा है कि और हमने उस पर बरकत नाजिल की और इसहाक पर और इन दोनों की औलाद में नेकोकार भी हैं और अपनी जान पर सरीह जुल्म करने वाले भी। अब देखिए यहाँ क्या बात है, क्या वाकई अल्लाह दोनों औलाद की बात कर रहा है। वबारकना अलैहि, और हमने बरकत रखा उस पर, वाला इसहाक, और दूर करने वालों पर। तो हर वो शख्स जो अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी इख्तियार कर ले और हर गैर कुरानी अमल से अपने आप को दूर कर ले, उस पर बरकत है। बरकत का मतलब ये है कि आप अमल करें, उसके अच्छे नताइज भी साथ साथ आते रहें, ज़्यादा आते रहें। उसके बाद फिर करें वमिन ज़ुर्रियतिहिमा, और इन दोनों के फैलाने वालों में से जो अल्लाह के अहकामात को मानते हैं और फिर अपने गैर कुरानी अमल को दूर भी कर देते हैं, ये दोनों फैलाने वाले मोहसिनुन, मुतवाज़न हैं, वह ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, और जालिम है अपनी नफ्सियात के लिए, वाज़ेह नफ्सियात के लिए। तो जो अपनी सोच है उसके लिए वो जालिम है, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाते हैं। तो ऐसे फैलाने वाले भी वो मुतवाज़न, उनमें तवाज़ुन जमा है, और वो अपनी नफ्सियात, अपनी सोचों के लिए जालिम है, जो वाज़ेह है, जहाँ अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी होती है। तो ये मैंने एक एक लफ्ज़ करके भी समझा दिया और जुमलों में भी वाज़ेह कर दिया। उम्मीद है मुकम्मल वजाहत हो गई हो कुर्बानी की। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आज का हवाला देकर दोबारा पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।